سارے بولو نہیں دے سکتا۔ ابا جی آ جائیں، بیٹا نماز پڑھ رہا ہو، وہ سلام دے، بیٹا جواب نہیں دے سکتا۔ پیر صاحب آ جائیں، مرید ہو حالت نماز میں، پیر کو سلام نہیں کر سکتا۔ پیر کا بڑا مقام ہے، لوگ پیر کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، انتظار بھی کرتے ہیں، پیر جو ہوئے ہیں جی، پیر کا بڑا رتبہ ہوتا ہے، پر فرمایا پیر بھی تیرا آ جائے، تو نماز میں ہو تو پیر کو سلام نہیں کر سکتا۔ تیرے استاد محترم آ جائیں، تو حالت نماز میں ہو، ان کو سلام نہیں کر سکتا۔ ارے یہ قریبی رشتہ دار بھائی آ جائے، اس کو سلام، بہن آ جائے، اس کو سلام نہیں کر سکتے، اگر وہ سلام کرے تو جواب نہیں دے سکتے۔ یہ سارے رشتہ دار سلام کرے، نہ سلام کا جواب، نہ سلام کر سکتے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہیں گے، تلاش کرنا چاہیں گے، کوئی ہے ایسا کہ جن کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ پھر اس کائنات میں ایک ہستی ایسی نظر آئے گی جن کا نام جناب محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے۔ فرمایا جب وہ آ جائیں ان کو سلام کرنا ہوگا، نماز مکمل ہی تب ہوگی۔ اتنا اونچا رتبہ ہے۔ حضور جان عالم جب بلائیں تو پھر ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا۔ کیوں کہ جو ان کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوگا اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ امام زرقانی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اگرچہ اس کا منہ قبلہ سے پھرا ہے، کعبے کی طرف ہو گیا ہے۔ حضور پاک سرور انبیاء علیہ السلام کا اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا رتبہ ہے۔ اور یہی کعبہ انسان، یہ عقیدہ صرف انسانوں کا نہیں، ہم نے پڑھا حدیث پاک میں، یہ اس کعبے کا بھی عقیدہ ہے جدھر تو اور میں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صرف تیرا میرا عقیدہ نہیں کہ یہاں بیٹھ کے کہ ہم یہ عقیدہ بیان کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہمارا ہے، یہ صرف ہمارا نہیں، یہ بیت اللہ کعبے کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یاروں کو احوال قیامت بیان فرمائے، قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں کہ قیامت جب قریب آئے گی علم اٹھ جائے گا، عمل نام نہیں رہے گا، اخلاص کم ہوگا، دکھلاوا زیادہ ہوگا، غریب لوگ امیر ہو جائیں گے، اور جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں وہ بڑے بڑے محلوں میں آ جائیں گے، جن کو پہننے کے لیے جوتا کپڑا نصیب نہیں وہ بڑی بڑی پوشاکیں پہننے والے ہوں گے، بڑی پیسے کی ریل پھیل ہوگی، اس کے باوجود برکت نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لو نا، بڑے بڑے مالدار، جرا سب تو بڑا مالدار ہے نا گجرات، ان پوچھو بس گزارا ہی پہ ہوتا ہے۔ ایک ریڑھی لاندا ہے بندہ سویلے تے شام نو وہ کہندا ہے شکر الحمدللہ گزارا ہی پہ ہوتا ہے۔ وہ جرا بہتا مالدار ہے کہندا ہے بس گزارا ہی ہے، تے ریڑھی والا کہندا ہے شکر الحمدللہ حلال دی کھانے تے گزارا پیٹ پہ پڑتا ہے۔ جی فرق سمجھ آ گئی؟ حضور پاک سرور انبیاء علیہ السلام نے احوال قیامت بیان فرمائے، یہاں تک کہ رحمت عالم اس مقام پہ پہنچے، کملی والے آقا نے فرمایا سنو معاشر کا میدان لگا دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ کہاں سے کہاں تک؟ رحمت عالم نے فرمایا معاشر کا میدان ہوگا میدان عرفات میں۔ میدان عرفات ہے مکے میں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ معاشر کا میدان ہوگا ملک شام۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں اور دونوں بالکل صحیح ہیں، ان کے راوی سکھائیں، سند کے اعتبار سے بالکل صحیح حدیثیں ہیں۔ ایک میں فرمایا ملک شام، دوسری میں فرمایا مکے میں میدان عرفات۔ اب پڑھنے والا نوجوان، سننے والا بزرگ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نیٹ سے دین نہ لیا کرو خدا واسطے، کہ نیٹ کا دین گمراہی پھیلاتا ہے، کیونکہ وہ دین بتا نہیں سکتا، دکھا دے گا جو لکھا ہوا آیا، کسی نے وہاں لکھ دیا، لیکن اکثر بندے نیٹ سے دین لے کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس کی میں دلیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب میں نے یہ دونوں حدیثیں آپ کے سامنے رکھی، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اب نیٹ سے آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا
ایک حدیث بتاتی ہے کہ شام کا ملک، دوسری بتاتی ہے مکہ شہر میدان عرفات۔ اب سن پڑھنے والا پریشان ہوگا کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، نیٹ نہیں بتائے گا ان میں جو فرق ہے، ان کے اندر جو تطبیق ہے وہ کیسے ہے، نیٹ نہیں بتائے گا۔ اب وہ اگر یہ کہے کہ ملک شام والی حدیث غلط ہے پھر بھی ایمان کا بیڑا غرق، اگر کہے مکے والی حدیث غلط ہے پھر بھی ایمان کا ستیہ ناز۔ کیوں کہ مصطفیٰ کریم کے فرمان کو غلط کہنے سے بندے کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ تھوڑی بولے ہو نہیں رہتا، پھر ایمان سلامت نہیں رہتا۔ کیوں؟ کس میں ہمت ہے کہ حضور کے فرمان کو جھوٹا کہے؟ ارے اس کائنات میں اللہ کے بعد جو سب سے سچی ہستی ہے وہ ہمارے پیارے آقا ہیں، ان کے کلام کو پھر کس طرح، یہ دونوں حدیثیں ہیں۔ میں نے کہا اسی لیے ہم کہتے ہیں جب کوئی دین کا مسئلہ پڑھو تو کسی سمجھدار پڑھے لکھے دیندار بندے سے پوچھ لینا چاہیے، سمجھدار پڑھے لکھے دیندار بندے سے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے۔ اب میں بھی حیران ہو گیا، حدیثیں دو ہیں اور دونوں صحیح ہیں، پر ان کو پوچھنے کے لیے میں نے بھی سمجھا کوئی دیندار پڑھا لکھا سمجھدار بندہ ہونا چاہیے۔ بڑا تلاش کیا، وہ پیر سیال نظر آئے دور، حضور شیخ الاسلام والمسلمین، حضور خواجہ خواجگان پیر سیال خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا۔ میں نے کہا اتنا دور سیال شریف تصور تو پہنچ جاتا ہے، بندہ خود نہیں جلدی پہنچتا۔ میں نے کہا قریب سے پوچھنا چاہیے۔ پھر غور کیا تو گجرات شہر کا مفسر قرآن، چوٹی کا مفسر قرآن علامہ الحاج حکیم الامت مفتی احمد یار خان بولے، مشکات کی شرح میں لکھ دیا، فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں مفتی صاحب۔ ایک میں تو ملک شام بتایا گیا، ایک میں مکہ میدان عرفات بتایا گیا۔ جب عمرہ کرنے والے عمرے پہ جاتے ہیں نا، حاجی حج کرنے جاتا ہے تو جو معلم ہوتا ہے اردو زبان والا وہ بتاتا ہے یہ مسجد نمرہ ہے، اس کے اندر ایک سبز رنگ کی لکیر ہے، وہ کہتے ہیں اس سے پار نہ جانا، جو اس سے آگے نکل جائے گا اس کا حج نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس کے اندر رہنا ضروری ہے۔ پوچھا یہ مسجد نمرہ کیوں ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ یہاں قیامت والے دن اللہ اپنی شان کے مطابق تخت لگائے گا اور مصطفیٰ اس پہ بیٹھیں گے۔ یہ معلم بتاتے ہیں، ہم کو بھی بتایا انہوں نے کہ یہاں اللہ کی بادشاہی کا تخت لگے گا، اللہ بیٹھے گا نہیں، بیٹھیں گے مصطفیٰ۔ تو اتنا یہ مسئلہ واضح ہے تو مفتی صاحب نے بتایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کملی والے آقا کے دونوں فرمان سچے ہیں، ملک شام والا بھی سچا ہے اور میدان عرفات مسجد نمرہ یہ بھی سچا ہے۔ مفتی صاحب کس طرح؟ فرماتے ہیں حضور پاک نے میدان معاشر کے دو کنارے بتائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ معاشر کے میدان کی دو حدیں بتائیں، فرمایا ایک حد میدان عرفات میں ہوگی، دوسری حد ملک شام کو ہوگی، اس کے درمیان جتنی جگہ ہوگی یہ ساری کی ساری معاشر کا میدان بنا دیا جائے گا۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ساری باتیں بتانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے جابر بن عبداللہ سنو کہ جب معاشر کا میدان لگنا ہوگا، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر، خانہ کعبہ زاد اللہ شرفاً و تعظیماً، یہ اللہ کا گھر یہاں سے چلے گا میرے روزے پہ حاضری دے گا۔ میں حدیث اب بیان کرنے لگا ہوں، صحیح حدیث میں آتا ہے حضور پاک سرور انبیاء نے بتایا یہ کعبہ یہاں سے چلے گا، کہاں سے؟ مکے شہر سے۔ کیسے چلے گا؟ فرمایا 70,000 فرشتے آئیں گے آسمان سے اور وہ جنتی لباس لے کے آئیں گے، غلاف کعبہ جنت سے اس کے لیے آئے گا اور اس کو دلہن کی طرح سوار دیا جائے گا، سونے کی زنجیریں لے کے آئیں گے 70,000 فرشتے، اس کو ان سے جکڑ لیں گے اور جکڑ کے اس کو لے جانا چاہیں گے تو کعبہ کہے گا اے فرشتو اس وقت تک ایک تل کے برابر میں یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک میری کچھ عرضیاں ہیں وہ پوری نہ کر لی جائیں۔ میں کچھ آرزویں رکھتا ہوں وہ میری جب تک پوری نہ ہو جائیں تو فرشتے کہیں گے اپنے رب سے کرو جو عرض کرنی ہے۔ تو فرشتہ جتنی عرضیں کرے گا وہ ساری آج نہیں بتانی، ایک ہی بتانی ہے، ہمارا مقصود ایک کی طرف ہے۔
تو کعبہ کہے گا جب تک میں رسول خدا کے روضے پہ حاضری نہ دے لوں تب تک میں نے معاشر کے میدان میں جانا ہی نہیں۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ کعبہ کو پھر فرشتے یہاں سے لے جائیں گے اور 360 میل کا لمبا پینڈا کرا کے حضور پاک کے روضے پہ حاضری دلوانے کے بعد معاشر کے میدان میں پہنچائیں گے۔ اب ذرا پھر اس پہ ایک کلام سن لو۔ جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، اس جگہ سے میدان عرفات تقریباً 5 میل ہے۔ بیت اللہ سے میدان عرفات جانا ہو تو 5 میل ہے، کلومیٹر کچھ زیادہ بن جائیں گے، 7 یا 8 بن جائیں گے، اس کے لگ بھگ اس سے زیادہ نہیں بنے گا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کعبے سے کہ اے کعبہ جہاں تو اب ہے، یہاں سے معاشر کا میدان عرفات میں ہے، تو یہاں سے کیوں نہیں چلا جاتا 5 میل کا فیصلہ کر کے؟ اور 360 میل مکے سے مدینہ ہے، پھر معاشر کا میدان ہے، اتنا لمبا سفر کر کے، لمبا چکر کاٹ کے کیوں جانا چاہتا ہے؟ سنو، کعبہ بتاتا ہے مولوی صاحب جب تک نبی پاک کے روضے پہ حاضری نہ دی جائے معاشر کے میدان میں جانے کا لطف نہیں آتا۔ داخلہ بند ہے اس وقت تک جب تک رسول اللہ کے روضے پہ حاضری نہ دے لوں۔ پھر آقا دو عالم فرماتے ہیں کعبے کو فرشتے میرے روضہ پاک پہ لے آئیں گے اور کعبہ میرے روضہ پاک پہ آ جائے گا۔ حضور پھر کیا کہے گا؟ صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، کملی والے آقا فرماتے ہیں کعبہ میرے روضے پہ آئے گا اور مجھے کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حدیث سے دکھا دینا میری ذمہ داری۔